آج شام 11 بجے کی پارٹی جہاں شفا کے لیے امپورٹنٹ تھی وہیں ماہتاب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھی۔ شان نے بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا تو ماہتاب نے بلیک جارجٹ کے سوٹ پہ تھی۔ دونوں بہت ہی زبردست لگ رہے تھے۔ چاروں فرینڈ ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد شان نے ماہتاب کو ایک گفٹ دیا۔ ماہتاب تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ اور کیا شان، شفا اور سونیا نے کہا۔ اور بہت کچھ وہ کھینچتے ہوئے بولی۔ ہم لوگوں کو بھی دکھاؤ ماہتاب۔ ماہتاب وہ گفٹ ان لوگوں کے آگے کرتی ہے۔ ان لوگ گفٹ کھولا تو اس میں ایک باکس تھا جس پر لکھا ہوا تھا آئی لو یو ماہتاب۔ اس کے اندر خوبصورت سی چین اور لاکٹ جگمگا رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفٹ ہے، بالکل میری دوست کی طرح۔ تبھی ماہتاب بھی اپنے بیگ میں سے ایک گفٹ نکال شان کو دیتی ہے۔ یہ میری طرف سے ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، اصلی مقصد تو یہ تھا، ہم لوگوں کو بلانا تو محض ایک بہانہ تھا، سونیا نے کہا۔ سبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ شان، ہم لوگوں کو کیا نہیں دکھاؤ گے اپنا گفٹ؟ بالکل دکھائیں گے۔ وہ لوگ باکس کھول کر دیکھتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے آئی لو یو شان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب لکھا ہے بھائی، دونوں میں ٹکر کی محبت ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک پرفیوم کی شیشی ہوتی ہے جو شان کا فیورٹ ہوتا ہے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں، پر اب دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ غائب تھی۔ ماہتاب، آج کے بعد ہم لوگوں سے نہیں مل سکو گے، اس طرح نہیں مل سکیں گے تو کیا تمہیں میری یاد آئے گی؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے شان، ہم بھی تمہیں بہت مس کریں گے۔ سبھی کے چہرے میں اچانک سے اداسی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے۔ سبھی اپنے اداس چہرے لیے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ گھر پہ امی ابو کمرے میں بیٹھے بات کر رہے تھے اور ہم انہیں چائے دینے کے لیے کمرے میں جا رہے تھے کہ دروازے کے قریب میرے پیر ٹھٹک گئے۔ امی باتیں کر رہی تھیں کہ آج تنوی کی امی آئی تھیں اپنے چھوٹے بیٹے صوبان کے لیے یہ سوگرا کا رشتہ کے لیے کہا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، رشتہ تو اچھا ہے، کیا سوچا ہے آپ نے؟ ان کا ابھی ارادہ نہیں ہے، 2-3 سال بعد اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ساتھ میں کریں گی۔ ہم نے بھی کہہ دیا تھا۔ ابھی ہمارے ہونے والے داماد بھی پڑھائی کے لیے لندن جا رہے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد ہی ہم لوگ شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ اتنا سننے کے بعد میری تو اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یوں ایک ہفتہ کیسے نکل گیا پتہ ہی نہ چلا، اور آج میرا اور ان کا ایئرپورٹ میں ملنا ہو رہا تھا، جہاں ان کے گھر والے اور میرے گھر والے اپنی اپنی کار میں تھے۔ یوں دور سے دیکھ کر ہم لوگ ایک دوسرے کو تسلی کر لی اور اللہ حافظ کہہ کر واپس آ گئے۔ رات میں اور سوگرا اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ سامنے والی آنٹی کی بات یاد آ گئی۔ سوگرا، میرے خیال میں تمہاری بھی نیند اب ہمیں اڑا دینی چاہیے۔ وہ کیسے؟ تمہیں پتہ ہے سوگرا، اپنی سامنے والی آنٹی کے بڑے بیٹے کی بات پکی ہو گئی ہے۔ ہاں، اس دن آنٹی تو بتا رہی تھی، پر ان کا چھوٹا بیٹا زیادہ ہینڈسم ہے، تم نے دیکھا ہے نا؟ میری تو اس سے کئی مرتبہ بات بھی ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ جہاں میرا کالج ہے ادھر ہی اس کا آفس پڑتا ہے، وہ کھینچتے ہوئے بولی۔ ایک مرتبہ راستے میں میری اسکوٹی خراب ہو گئی تھی تو صوبان نے ٹھیک کر دی تھی۔ جب سے ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی ہے، اکثر آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ تو مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، اور کب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی کہ پتہ بھی نہ چلا؟ نہیں اپی، ایسی بات نہیں ہے، پر تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ اس دن آنٹی تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ابھی ہم نے ان سب کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اچھا میری پیاری سی چھوٹی بہن، وہ اسے لاڈ کرتے ہوئے بولی، ویسے ابھی ہمیں شادی نہیں کرنی، جب تک ہم اس مقام پر پہنچے نہیں جاتے جہاں ہمیں جانا ہے۔ اس نے اپنا ڈیسیژن سنایا۔ آج شان کو گئے 1 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ روز شام جب ہم بستر پہ سونے کے لیے جاتے مجھ سے میری خیریت پوچھتا اور اپنی بتاتا، آج کل کیسے گزر رہے ہیں دن میرے بغیر؟ ہم کہتے ہیں تو اس کا جواب ہوتا، جیسے بن پانی مچھلی اور بن بارش دھرتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر مجھ سے وہ پوچھتا کہ میرے بغیر تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ تو میں کہتی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارے رنگ غائب ہو گئے ہوں، جیسے بغیر ذائقے کا کھانا۔
کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد اس طرح سے دن گزر رہے تھے۔ شفا کی شادی ہو چکی تھی، سال بھر ہو چکے تھے وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، گھر تھی، سسرال والوں نے تو منع نہیں کیا تھا، پر چھوٹی بچی اور کام کی وجہ سے ہمیں پڑھائی سے منہ موڑنا پڑا۔ ماہتاب وقت رہتے اچھی پڑھائی کر لو۔ کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر رخصت ہو گئے تھے۔ میرے فائنل امتحان ختم ہو چکے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ بہت ہی زیادہ سکون محسوس کرتی تھی۔ امی نے آ کر مجھ سے کہا، ماہتاب آج سے تم شام کا کھانا پکایا کرو اور سغرا تمہاری ہیلپ کرے گی۔ کل کو تم لوگ اپنی اپنی سسرال چلی جاؤ گی تو وہ لوگ کیا کہیں گے، تمہاری امی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ امی سسرال میں نوکرانی تو ہوگی، سغرا نے کہا، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر وقت نوکرانی کھانا پکائے گی، کھانا پکانے بھی تو چاہیے۔ یوں امی نے ہم دونوں کو ہی ذمہ داری سے باندھ دیا تھا۔ آج شام میں شان کا فون آیا تھا، کچھ ہی مہینوں بعد وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ شان، امی نے آج ایک بڑی ذمہ داری دے دی ہے۔ کیا؟ کھانا پکانے کی؟ ہم سے پہلے وہ ہی بول پڑا۔ ماہتاب تم بریانی، کباب اور روسٹڈ بنانا ضرور سیکھنا، ہمیں بہت پسند ہے۔ گھر پہ تو نوکرانی کھانا پکاتی ہے، ماہتاب نے کہا۔ نوکرانی بناتی ہے، پر جو مزہ بیوی کے بنانے میں ہے وہ کسی اور کے بنانے میں تھوڑی۔ اب تو سیکھنا ہی پڑے گا، وہ دل ہی دل میں بولتی۔ سسرال والوں کے لیے ہم لڑکیوں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آج شان اپنے گھر واپس آ رہا تھا اور میرا تو پور خوشیوں سے اچھل رہا تھا۔ ہڑبڑ اتنی زیادہ تھی کہ کئی مرتبہ سامان گرتے گرتے بچا۔ سنبھل کے، ایک بار تو امی نے بھی ٹوک دیا۔ آج ہم نے وہی سوٹ پہنا تھا جو شان نے ہمیں گفٹ دیا تھا۔ ان کے گھر والے اور میرے گھر والے دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھے تھے۔ پیچھے سے بھابھی اور بھائی کی کار آ رہی تھی۔ تبھی سیفل نے اپنے پاپا سے ضد کر کے مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ ایئرپورٹ میں سبھی ایک دوسرے کو دیکھ بہت خوش ہو رہے تھے کہ اتنے میں شان سامنے سے آتا ہوا دکھائی پڑتا ہے، جسے دیکھ سبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سب کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دادا صاحب، پاپا، بھائی سبھی اسے گلے لگاتے ہیں۔ سیفل اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کار کے پاس لے آتا ہے۔ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے چاچو؟ جہاں وہ ماہتاب پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جسے دیکھ وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ سیفل بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہم آپ دونوں کو پاس بیٹھیں گے۔ ہم لوگ ابھی ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ کھانسنے لگتا ہے۔ چاچو آپ بھی نہ، ہم سے تو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ انہی شرارتوں کے بیچ ماہتاب کا گھر آ جاتا ہے۔ یوں گاڑی اسے ڈراپ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ سغرا کا رزلٹ آ گیا تھا، اس مرتبہ بھی اس نے ٹاپ کیا تھا اور اس کے لیے ایک اچھی جاب کا آفر بھی آیا تھا۔ وہ اس سے چانس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ امی اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اب اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ساتھ میں کرنا چاہتی تھی، پر سغرا نے بھی کہہ دیا تھا پہلے جاب پھر شادی۔ پر ابو نے کہا اگر صوبان انہیں جاب کی اجازت دیتے ہیں تو ہی وہ خوشی خوشی کر سکتی ہیں۔ تبھی صوبان کا فون آتا ہے اور وہ اسے مبارکباد دے رہا ہوتا ہے۔ صوبان، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو سغرا، پر ہمیں ڈر ہے کہیں تم انکار نہ کر دو۔ ہم نے تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے انکار کیا ہے؟ اتنا یقین کرتے ہو تم ہم پر۔ اچھا تو میری ایک بات مانو گے؟ وہ کیا؟ صوبان نے کہا۔ صوبان، ایک بہت اچھی جاب کے لیے آفر آئی ہے جس کی ٹریننگ کے لیے ہمیں باہر جانا ہوگا۔ کیا یہ بات تمہیں منظور ہے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا اس نے، میرا دل تو نہیں مانتا بھیجنے کے لیے، پر تمہاری خوشی کی خاطر ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ تمہاری خوشی اگر اسی میں ہے تو تم جا سکتی ہو۔